اور مشرق وسطی میں کشیدہ حالات کے باعث ممکنہ توانائی بحران کے پیش نظر حکومت نے کفایت شعاری مہم بھی تیز کر دی ہے۔ اسکولوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ توانائی کی بچت ممکن بنائی جا سکے۔ دفاتر میں فزیکل میٹنگز کے بجائے ڈیجیٹل کانفرنسز کے انعقاد کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ اچھا انیشیٹو ہے اس سے ڈیفینیٹلی جب فیول کنزمپشن کم ہوگی، لوگوں کا جو ٹریول ہے ایکسپینس وہ بھی بچے گا، تو حکومتی سطح پر بھی جو غیر ضروری اخراجات کم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں بجلی کے استعمال کو محدود کیا جا رہا ہے اور اوقات کار میں بھی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر سختی کی جا رہی ہے، جو کہ عوام کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہم پہ تو یہ لاگو کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو ودن دا گورنمنٹ پریمیسز انیشیٹوز ہے اس پر بھی تو لاگو کریں نا یہ ساری چیزیں۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور غیر ضروری سفر اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایندھن کے استعمال میں کمی لائیں اور متبادل ذرائع پر توجہ دیں۔ عوام سے بھی یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ بجلی اور ایندھن کے استعمال میں احتیاط برتیں تاکہ ملک کو ممکنہ بحران سے بچایا جا سکے۔ اس وقت سچویشن فواد ایسی ہی ہے کہ ہر بحیثیت شہری ہر فرد اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں، اور جو حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں اس میں حکومت کا بھی ساتھ دیں، کیونکہ یہ صرف انڈیویجولی نہیں ہے، یہ یقینی طور پر یہ سب کے لیے ہے یہ تمام تر جو اقدامات ہیں۔ تو شہری کہتے کیا ہیں، اس تمام تر اقدامات کو دیکھتے کیسے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اور صورتحال کیا ہے، خورشید عالم کی رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ خطے کے حالات کے پیش نظر حکومت عوام کو کفایت شعاری کی تلقین کر رہی ہے، مگر کیا عوامی سطح پر بھی اس حوالے سے کوئی آگاہی پائی جاتی ہے یا نہیں، یہ ہم معلوم کریں گے ایک بازار میں موجود خریداروں سے۔ جو ایسی چیزیں آٹا چاول یہ تو آپ سٹاک کر ہی نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ تو شاید لوگ پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ زیادہ چیزیں ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اگر زیادہ کریں گے تو مہنگائی اور تیزی سے بڑھے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اسے سیو کریں۔ کفایت شعاری تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن خریدنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے، پیسہ لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو مجبوری یہ کہ جب وقت کے حساب سے خریدتے رہیں۔ جیسے فیول بھرے گا ظاہر سی بات ہے مہنگی ہو جائے گی، کرائے مہنگے ہو جائیں گے، جو 100 کی چیز مل رہی ہے وہ 200 کی ملے گی۔ عوامی سطح پر یہ احساس ضرور موجود ہے کہ خطے کے حالات ٹھیک نہیں، مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ عوام کو اشیاء ضروریہ کی ترسیل میں رکاوٹ نہ ہو۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اچھا یہ بڑی اہم بات کی ہے خورشید نے کہ ڈیفینیٹلی یہ تو وہ حکومتی سطح پر اعلانات ہیں، کیا عوام میں وہ اویئرنیس پائی جاتی ہے یا نہیں، عوام اسے کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز کہ کوئی بھی بحران ہوتا ہے تو جو اس میں لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں نا وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں، یعنی کہ ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا پیغام دیا خورشید عالم نے اپنی رپورٹ میں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان سے بچنا چاہیے اور حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ان حالات میں کم از کم ذخیرہ اندوز دیکھتے ہیں شہر قائد میں تو خیر جو تھوڑی بہت صورتحال تھی، جو عوامی رد عمل تھا وہ تو خورشید نے ہم تک پہنچایا۔ کچھ دیگر شہروں کا بھی رخ کرتے ہیں اور لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ چلیں تو حکومت پیٹرول بحران سے بچانے کے لیے جو ایک نئی حکمت عملی تو اپنا رہی ہے، عوام بھی ان حکومتی اقدامات کے بارے میں کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں، ایون کہ ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، اویئرنیس ہے بھی یا نہیں ہے۔ سامیہ سعید نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت کا کفایت شعاری پلان تاکہ ملک کو پیٹرول کے بحران سے بچایا جا سکے، جس کی وجہ سے اسکول بند کر کے آن لائن کلاسز، ورک فرام ہوم اور دیگر اقدامات کیے گئے۔ حکومت چاہے اپنے طور پر کتنے ہی اقدامات کیوں نہ کر لے، لیکن یہ تب تک مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام شہری اپنی انفرادی ذمہ داریاں بھی بخوبی ادا نہ کریں۔ تو آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا انہیں ان نئے SOPs کے بارے میں پتہ ہے، کیا انہیں شعور ہے اور کیا وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ نجی کرائسس ہیں وہ تو ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں اور یہ بہت جلدی ختم ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو ہمیں پریکاشنری میجرمنٹس دیے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ میں نے پاپا سے کہا تھا کہ ہمیں مری لے کے چلیں، تو وہ ادھر پکنک کرانے کے لیے آئے ہیں صرف جسٹ ٹو سیو دا فیول کاسٹ۔ شہریوں کو یہ تو معلوم ہے کہ کفایت شعاری کرنی ہے اور فیول کو بچانا ہے، لیکن ریسٹورنٹس اور پارکس کی پارکنگ میں موجود اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں یہ بتاتی ہیں کہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے۔ اسکوٹی بھی چلاتی ہوں اور اپنے پاپا کی بائک بھی یوز کرتی ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ فیول کو بچانے کے لیے میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کروں اور زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کروں۔ میں نے 30 سے 35 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرنا تھا، اس کے لیے جو ہے یعنی کہ فیول بچانے کے لیے میں نے پریفر کیا ہے میٹرو۔
انرجی اور فیول کو بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے تمام مارکیٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ٹھیک 9 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جس پر عمل درآمد کرنا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ کیمرہ مین عمر عظیم کے ساتھ سامیہ سعید، ساما، لاہور۔ تو بہت اچھی رپورٹ کی سامیہ سعید نے، اور اب بات کر لیتے ہیں پشاور کی، جہاں کفایت شعاری کے اعلانات تو ہو گئے ہیں مگر پشاور شہر میں مختلف مقامات پر رش معمول کے مطابق ہی نظر آ رہا ہے، تو ایک سیوک سینس کی بھی ضرورت ہے، یہی تو اہم ہے، بالکل یہی اہم ہے فواد کے سیوک سینس ہی تو ہونا ضروری ہے۔ اب عوام و تاجر اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، شہاب الرحمان کی رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کفایت شعاری مہم کا آغاز تو کیا گیا ہے مگر پشاور میں مختلف جگہوں پر رش معمول کے مطابق ہے۔ پشاور کے صدر اور دیگر رحمپورہ مارکیٹ معمول کے مطابق کھلے ہیں، وجہ کیا ہے آئیں چل کر یہاں کے عوام سے جانتے ہیں۔ پہلے بھی تقریباً کووڈ میں بھی بڑے متاثر ہوئے تھے لوگ، اور ابھی دیکھیں کچھ کاروبار اسٹارٹ ہوئے، اور ابھی جو حکومت پیٹرول کی مد میں یا بجلی کی مد میں یہ چیزیں لگا رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا، اس وجہ سے کافی کاروبار متاثر ہوئے تھے۔ رش جو ہے وہ تو معمول کے مطابق اس لیے ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے آتے ہیں۔ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے ایک تو ہماری معاشی طور پہ بہت نیچے آ جائیں گے، تاجروں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، دوسرا یہ جو صارفین ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ حکومت کو چاہیے کہ تاجرانوں کے ساتھ بیٹھ کے، چیمبروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی لائے عمل نکالے۔ یہ لاک ڈاؤن کر لیتے، فیصلہ کر لیتے، پھر عوام نہیں مانتے، پھر روڈوں پہ پولیس اور جو ضلع انتظامیہ ہے اور تاجران ہے پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے حکومت کو کہ اس پہ ٹھوس اقدامات کرے۔ حکومت اس بارے میں سوچے عوام کے بارے میں کہ مہنگائی ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور کمزور طبقہ جو ہے نا وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ میرے خیال سے اگر بالکل بزور ڈنڈا طاقت حکومت سڑکوں پہ آئے اور لوگوں کو گرفتار کرے تو وہی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس بار جو ہے نا لاک ڈاؤن کوئی نہیں کرے گا۔ پشاور کے تاجروں کا کہنا ہے کفایت شعاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کو تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جامع پلان تشکیل دینا چاہیے۔ کیمرہ مین مہران منیر کے ساتھ شہاب الرحمان، ساما، پشاور۔ اچھا، پشاور کے بعد اب بلوچستان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے بھی کفایت شعاری مہم شروع کر دی ہے، لیکن پالیسی پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ کہیں آ کر رک جاتی ہے۔ بالکل، کیا کچھ ہو رہا ہے اس صوبے میں، اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ ایندھن کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پالیسی کفایت شعاری پالیسی نافذ کر دی ہے، جس کے تحت سرکاری اداروں کا 50% پیٹرول جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ آورز ہیں وہ بھی کم کیے گئے ہیں اور تنخواہوں پر بھی کٹ لگایا گیا ہے۔ لیکن عوامی سطح پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کفایت شعاری پالیسی پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے، آئیے اس حوالے سے شہریوں سے جانتے ہیں۔ جو اخراجات ہے خاص کر حکومتی لحاظ سے وہ کم کرنے چاہیے، لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے چاہیے کہ وہ بھی روزگار کر لیں۔ ناانصافی ہوگی کہ ان کا بنا بنایا روزگار ان سے مطلب دکانیں بند کر لیں یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں، یہ ان پہ اور ظلم ہوگا۔ عوام کے بھی اپنے کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لوکل ٹرانسپورٹ زیادہ سے زیادہ یوز کریں، گرین بس چل رہی ہے کوئٹہ میں تو ہم زیادہ سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلے، اور کفایت شعاری کا جو حکومت نے پالیسی اپنائی ہے عوام اپنی سطح پر بھی اس پالیسی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ شہری جو ہے وہ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ شہری بھی روزگار کی وجہ سے کفایت شعاری پالیسی پر عمل نہیں کر پا رہے، جبکہ دیگر شہریوں نے حکومت کے اقدامات کی حمایت کی ہے۔ کیمرہ مین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔